بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کرنے کا حکم. نبیذ فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل آپ کو معلوم ہے کہ یہ بمعنی الفاعل بھی ہوتا ہے اور بمعنی المفعول بھی ہوتا ہے. تو یہاں نبیذ بمعنی المفعول بمعنی المنبوذ ہے، اور اس کے ساتھ ایک صلہ بھی لگاؤ کہ المنبوذ فیہ، جس میں ڈالا گیا ہو. تو وہ پانی جس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہو اس سے وضو کا حکم. اس کا لغوی معنی یہ بنے گا. اصطلاحی معنی یہ بنے گا کہ وہ پانی جس میں کھجور یا کشمش یا انگور میں سے کوئی چیز ڈالی گئی ہو. ایک صورت میں اس کو نبیذ التمر کہا جاتا ہے، دوسرے میں نبیذ العنب کہا جاتا ہے، تیسرے میں نبیذ الزبیب کہا جاتا ہے. اور عموماً یہ تین ہی چیزیں پانی میں ڈالی جاتی تھی. کس مقصد کے لیے ڈالی جاتی تھی؟ تاکہ پانی میں یہ تحلیل ہو جائے، حل ہو جائے، اس کا ذائقہ پانی میں آئے، اس کی قوت پانی میں آئے، تو وہ پانی بہت قوت والا ہوتا تھا. آج کل بھی جس کو کمزوری ہو نا تو یہ آزمایا کرے، بہت مقوی چیز ہے. پانی میں کھجوریں ڈالے اور اس کو سارا دن پیتے رہیں. تو ایک درجے میں سنت عادیہ پر بھی عمل ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. اب نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ تو ایک فقہی سوال ہے. اس کے جواب میں جانے سے پہلے دو صورتیں اور بھی سمجھ لیں جو بالاتفاق ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر پانی میں کھجور کے علاوہ کشمش یا انگور ڈالا گیا اور وہ تحلیل ہوا پانی میں اور اس کا ذائقہ اور رنگ پانی میں آ گیا، تو بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس صورت میں ہے؟ صرف کھجور والے صورت میں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کھجور بھی اگر ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد وہ اتنا زیادہ تحلیل ہوا کہ پانی کا جو رقت اور سیلان ہے، بہنا اور جو پانی میں نرمی ہے، یہ ختم ہو گیا اور وہ پانی گاڑھا بن گیا، جیسے کہ ڈاکٹر کا سیرپ ہوتا ہے، شربت. تو اگر گاڑھا پن پانی میں آ جائے تو بھی بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے. اس طریقے سے اگر کھجور پانی میں پکایا جائے اور پکانے کے نتیجے میں پانی میں اس کا رنگ، ذائقہ اور یہ چیزیں آ جائے تو بھی بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے. تو یہ صورت اتفاقی ہے. اختلاف صرف ایک صورت میں ہے. اب آپ خود بتاؤ کہ کون سی صورت بچ گئی؟ کہ کھجور ڈالا ہے پانی میں، وہ اتنا زیادہ بھی تحلیل نہیں ہوا کہ پانی اس کی وجہ سے غلیظ اور گاڑھا بن گیا، اور پکایا بھی نہیں گیا، کھجور ڈالا گیا ہے اور پانی میں اس کے اجزاء اور اثرات آ گئے. ایک اور صورت بھی اتفاقی سمجھ لے کہ کھجور میں پانی ڈال ہی لیا ہے، پانی میں کھجور ڈال ہی لیا ہے اور تھوڑا سا یا تو بالکل تحلیل ہی نہیں ہوا یا تھوڑا سا اس کا رنگ آیا ہے لیکن زیادہ نہیں آیا، یعنی پانی کا رنگ اور ساری چیزیں غالب ہے، تو بھی بالاتفاق وضو جائز ہے. تو اختلافی صورت ایک ہی ہوئی کہ کھجور ڈالا ہو، کچا ہو پانی میں، اور پانی کا سیلان اور رقت بھی اس کی وجہ سے ختم نہ ہو، اور تحلیل بھی ہوا ہو پانی میں، اس کا ذائقہ اور رنگ وغیرہ بھی آیا ہو. یہ صورت اختلافی ہے. تو ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف، ان حضرات کی رائے ابتدا سے یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں فتیمموا فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کا حکم ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اگر تمہیں پانی، جس کو عرف عام میں پانی کہا جاتا ہے، اگر تمہیں وہ پانی نہ ملے تو پھر کسی اور مشروب کی طرف نہ جاؤ، بلکہ کس چیز کی طرف جاؤ؟ تیمم کی طرف جاؤ. اور کھجور میں جب پانی میں جب کھجور مکس ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو وہ کھجور کی شربت بن جاتی ہے، جیسے گڑ کی شربت ہوتی ہے. اس کو عرف عام میں پانی نہیں کہا جاتا. عربی میں بھی اس کو ماء نہیں بلکہ اس کا الگ نام تھا. کیا نام تھا وہ؟ نبیذ. اس کو نبیذ کہا جاتا تھا. تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ ماء مطلق نہیں ہے، سادہ پانی نہیں ہے، تو یہ شربت کی طرح بن گیا، لہٰذا اس سے وضو جائز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس بارے میں بہت تردد رہا ہے فقہی رائے میں. ابتدا میں ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اس سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو کرنا لازم ہے. اگر کسی کے پاس نبیذ ہے تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے بلکہ وہ وضو ہی کرے گا. ابتدا میں ان کی رائے یہ تھی. بعد میں اس میں تھوڑا سا شک آ گیا
تو فرمایا کہ نہیں، مستحب یہ ہے کہ تیمم کو بھی ساتھ جمع کرے، وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ بعد میں مزید ان کو اپنے موقف میں شک پڑ گیا تو فرمایا کہ لازم ہے کہ دونوں کام کرے۔ کون سے دونوں کام؟ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ ایک پر اگر اکتفا کر لیا، نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، دونوں چیز کرنا لازم ہے۔ پھر چوتھے درجے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں تیمم ہی کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ ان کی رائے بھی نتیجتاً اور بالآخر وہ ہوئی جو کس کی رائے ہے؟ جو ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کی رائے ہے۔ تو اس نتیجے کا کیا نتیجہ نکلا کہ بالآخر اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کل سب فقہا کے گویا کہ احناف اور غیر احناف سب کی رائے یہ ہے کہ ایسے نبیذ سے وضو جائز نہیں۔ اب ابتدا میں جب اختلاف ہوا تھا تو امام صاحب کے ذہن میں کون سی دلیل تھی جس کی روح سے انہوں نے یہ اختلاف کیا؟ تو وہ دلیل یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اب پڑھے ذرا حدیث۔ حدثنا نادر بن قرسن شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید۔ اب یہ دو نام ذرا نوٹ کر لے، ابو فزارہ اور ابو زید۔ کون سے دو نام نوٹ کر لے جناب؟ اس پہ آگے بات آئے گی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال سألنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی دعوتک، کہ مجھ سے حضور نے پوچھا کہ آپ کے اس مشکیزہ میں کیا چیز ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ نبیذ، یہ نبیذ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کھجور بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، لہٰذا یہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے وضو کروں۔ قالت، حضرت ابن مسعود فرماتے کہ فتوضأ منہ، حضور نے اس پانی سے وضو کیا۔ امام ابو حنیفہ کے ابتدا میں یہی استدلال تھا کہ حضور نے جب وضو کیا ہے تو بس درست ہے۔ اب باقی ائمہ نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں ابو فزارہ مجہول راوی ہے اور ابو زید بھی مجہول ہے، کیونکہ ابو فزارہ سے مراد اگر آپ کا ہو راشد ابن کیسان تو وہ تو معروف راوی ہے، لیکن اگر ابو فزارہ سے مراد آپ کا کوئی دوسرا آدمی ہے تو وہ جرح اور تعدیل کی کتابوں میں کوئی ہسٹری نہیں رکھتا، مجہول آدمی ہے۔ لیکن یہ اشکال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو فزارہ سے مراد کون سا ہے جناب؟ راشد ابن کیسان ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ ان کا لقب تھا اور وہ تو ایک معروف راوی ہے، تو یہ اشکال ختم ہو گئی۔ دوسرا اشکال ہوا تھا ابو زید راوی کے حوالے سے، کہ ابو زید جو ہے یہ مجہول الحال بھی ہے اور مجہول الذات بھی ہے۔ کیا ہے جناب؟ مجہول الحال اس لیے ہے کہ جرح اور تعدیل کی کتابوں میں ان کی ہسٹری نہیں ملتی، اور مجہول الذات اس لیے ہے کہ ان سے روایت کرنے والے ایک ہی آدمی ہے، ابو فزارہ، اس کے علاوہ کوئی ان سے روایت نہیں کرتا۔ اب یہ اشکال بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ مجہول الحال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اصول اب ذہن میں رکھ لے، پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ صحابہ سے نقل کرنے والے جو صف اول کے تابعین ہیں تو ان کی ہسٹری کتب جرح تعدیل میں بہت ساروں کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس وقت جرح تعدیل کا فن مرتب ہی نہیں ہوا تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ مرتب ہوگا، تو بہت بعد میں مرتب ہوا۔ تو ان کے لیے جہالت یہ کوئی مضر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی جرح کا سبب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مجہول الحال مجہول ذات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے صرف ابو فزارہ نے روایت نہیں کی بلکہ ایک دوسرے محدث ہے جن کا نام ہے ابو روق عطیہ ابن الحارث، ابو روق عطیہ ابن الحارث، انہوں نے بھی ان سے روایت نقل کی ہے۔ تو ایک شاگرد نہیں بلکہ ایک سے زائد شاگرد ہے، تو لہٰذا یہ نہ مجہول الذات رہے اور نہ ہی مجہول العین رہے۔ تو گوئے کہ روایت تو صحیح ہے، تو جب روایت صحیح ہے تو پھر امام صاحب نے کیوں اپنے قول سے رجوع کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابن مسعود کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیذ بالکل ہی ابتدائی درجے میں تھا، جس میں کھجور الگ حیثیت میں تھی اور پانی الگ حیثیت میں تھا، اور حضور نے فرمایا کہ تمرۃ طیبہ، کھجور کے مکس ہونے سے پانی نجس نہیں ہوا، ماء طہور، پانی اپنی جگہ باقی ہے۔ باقی اتنا مکس نہیں ہوا تھا کہ اس پہ ماء کا لفظ ہی نہ بولا جائے، اس لیے کہ حضور نے اس کو ماء سے تعبیر کر لیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ والی صورت تھی کہ کھجور بس ڈالا ہی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا کہ آپ کو وضو کی ضرورت پڑی تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھجور اس میں تحلیل ہوا ہے، نبیذ بن گیا ہے باقاعدہ، تو پھر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ روایت گویا کہ پھر دلیل نہیں بنی۔
قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عبد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجہول. یہ وہ بات ہے کہ ابو زید رجل مجہول ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نہ مجہول الحال اگر ہے تو یہ ان کے جرح کا سبب نہیں ہے، اور مجہول الذات یہ نہیں ہے. عند اہل الحدیث لا نعرف له روایت غیر هذا الحدیث. وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ. بعض حضرات وضوء بالنبیذ کے قائل ہے. کون ہے یہ بعض حضرات؟ اب پتہ چلا کہ سبھی ہے، کیونکہ احناف کے بھی مفتابی قول وہی ہے جو آخر میں امام صاحب نے اختیار کیا ہے. منہم سفیان وغیرہ. وقال بعض اہل العلم کی رائے یہ ہے کہ لا يتوضأ بالنبیذ، وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق ان حضرات کی نہیں. بعض اہل العلم وضو بالنبیذ کے قائل تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ پہلے قائل تھے اور سفیان ثوری وغیرہ آخر تک قائل رہے، لیکن امام صاحب نے قول سے رجوع کیا تو یہ دوسرے میں آ گئے سب. تو امام شافعی، احمد و اسحاق اور احناف بھی یہی کہتے ہیں. امام اسحاق سے ایک دوسری روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ابتلی رجل بہذا فتوضأ بالنبیذ وتیمم احب الیہ، کہ اگر کسی کو ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ دونوں کام کرے. کون سے دونوں کام؟ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. اور یہ دونوں کرنا، جمع کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، مستحب ہوگا؟ لازم نہیں بلکہ مستحب ہوگا. یعنی امام ابو حنیفہ کا جو دوسرا قول تھا نا، وہ امام اسحاق کا قول ہے کہ وضو کو ساتھ جمع کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو وضو اس کا ہو جائے گا. یہ اس کا مطلب ہے احب الیہ. قال ابو عیسیٰ وقول من یقول لا يتوضأ بالنبیذ اقرب الی الکتاب. جو عدم جواز کے قائل ہے، احناف بھی بالآخر ان میں شامل ہو ہی گئے ہیں، تو ان کے قول جو ہے اقرب الی الکتاب اور اشبہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں ماء نہ ملے، جس کو عرف عام میں ماء کہا جاتا ہے اور نبیذ کو عرف عام میں کوئی ماء نہیں کہتا، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس میں تیمم کا حکم ہے، وضو کا حکم ساقط ہے. یہ بات ہو گئی ختم. اگلے کیا عنوان ہے جناب؟ کہ دودھ پینے سے کلی کرنا. اب آپ کو ظاہر ہے کہ اس مسئلے کے تعلق کتاب الطہارت سے نہیں ہے، یہ کتاب الطعام اور اطعمہ کا مسئلہ ہے. لیکن امام مالک جو محدثین کے سرخیل ہے، انہوں نے ہی اس باب کو کتاب الطہارہ میں ذکر کرنا شروع کیا، تو باقی سب محدثین پھر ان کے مطابقات میں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہاں سے متعلق نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے اب کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے نظافت کے حوالے سے ہے، اور نظافت بھی طہارت کے تابع ایک چیز ہے. کتاب الطہارت میں نظافت والے احکام بھی بیان ہوتے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے کہ گوشت کھانے سے وضو لغوی ہاتھ منہ دھونے کا حکم ہے، تو وہ نظافت کے حوالے سے ہے، تو یہ بھی اسی طرح ایک حکم ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، کہ حضور نے دودھ پیا، فدعا بماء، اور پھر پانی منگایا، فمزمز، اور مزمز کر لیا، وقال، اور فرمایا کہ ان له دسما، اس میں ایک چکناہٹ ہوتی ہے تو اس کو منہ سے زائل کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں وہ بدبو کا سبب بنتا ہے. تو اس سے یہ ادب ہمیں حاصل ہوا نکلا کہ ہر چکناہٹ والے چیز جب ہم کھائیں تو اس کے بعد ہم کلی کریں، تاکہ منہ بدبودار نہ ہو بعد. وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المزمز من اللبن وهذا عندنا الاستحباب، یعنی مستحب حکم ہے. ولم ير بعضهم المزمز من اللبن، اور بعض اس کو نہیں مانتے کا مطلب ہے کہ واجب کے درجے میں نہیں مانتے، باقی مستحب تو سبھی کہتے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو دودھ پینا جب وہ ملائی والا دودھ ہو جس میں چکناہٹ ہو تو اس میں پھر کلی کرنا مستحب ہے. یہ بات ہو گئی ختم. باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، سلام کا جواب دینا جب کہ آدمی باوضو نہ ہو. تو جب سلام کے جواب دینے کے بعد ہے تو سلام کرنے کا بھی یہی حکم ہوگا نا، اس لیے کہ سلام میں اللہ کی صفت کا تذکر آیا ہے. کون سے اللہ کی صفت؟ سلام کا لفظ یہ اللہ کی صفت ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. تو سلام میں گوئے کہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب یہ ہے تو سوال ہے کہ اگر آدمی کا وضو نہ ہو تو وہ اللہ کا ذکر ادا کر سکتے زبان سے سلام وغیرہ کے صورت میں، یا نہیں ادا کر سکتے. تو
اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، البتہ اختلاف روایات کی بات اس میں ہے کہ روایت اس حوالے سے مختلف ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کرنا ہے وضو، اور وضو کے بعد ہی آپ سلام کریں گے یا جواب دیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وضو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اب دو روایتیں ذہن نشین کر لیں۔ جو وضو کے لازم ہونے والی روایتیں ہیں تو وہ بھی دو ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جس میں ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، کیونکہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذہب، کہ قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے، تو مدینہ کے گلیوں سے باہر نکلتے تھے۔ تو باہر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، بیر جمل ایک جگہ ہے اس کی طرف، اور واپس سے پھر آ رہے تھے۔ جب مدینہ کی گلی میں آئے تو ایک صحابی نے سلام کیا، تو حضور نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا اور آگے چلتے رہے۔ جب قریب ہوا کہ ایک دوسرے سے غائب ہو جائے تو حضور نے جلدی جلدی تیمم کیا، اور تیمم کے بعد اس شخص کو سلام کا جواب دیا، اور اس کو مخاطب کر کے بتایا کہ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر۔ کیا فرمایا؟ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر۔ اس طرح کے مختصر سے وہ یاد کر لیا کرے۔ ذرا بتائے کیا ہے؟ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر، کہ مجھے کسی چیز نے نہیں روکا کہ آپ کا سلام کا جواب دوں، مگر اس بات نے روکا کہ میں غیر طاہر تھا، یعنی شرعی طہارت مجھے حاصل نہیں تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلے اس حدیث سے کہ سلام اور سلام کے علاوہ جتنے بھی ذکر اذکار ہے وہ بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری روایت ہے مہاجر ابن قنفذ کی۔ کس صحابی کی روایت ہے؟ مہاجر ابن قنفذ۔ ان کا بھی ایسا ہی واقعہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، پہلے وضو کر لیا، وضو کے بعد پھر سلام کا جواب دیا۔ اور ان کو بھی اس طرح کے الفاظ فرمایا کہ انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ۔ کیا فرمایا ان سے؟ انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ ناپاکی میں اللہ کا نام لوں، اس لیے میں نے پہلے وضو کے اور وضو کے بعد پھر آپ کو سلام کا جواب دیا۔ تو یہ دو روایتیں بالکل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ عدم وضو کے حالت میں ناجائز ہے۔ جواز کی بھی دو روایتیں، ایک حضرت عائشہ کی اور ایک حضرت علی کی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ کیا ہے ذرا پڑھو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان اور اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، مسلسل رطب اللسان رہتے تھے ذکر سے، اور صحابہ کو بھی یہی نصیحت کرتے۔ کل تعلیم میں حدیث آئی کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ مجھے آخری ٹو دی پوائنٹ بات بتایا بس، جس کو میں اپنے زندگی کا نصب العین بناؤ۔ تو حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی ضرورت ہے بس۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں تو بھی زبان سے نہیں تو دل سے ہی ذکر کر لیا کرے ہمیشہ۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آخرت میں نجات کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہی ہے کہ آدمی ذکر اللہ کرے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنب نہیں ہوتے تو بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، جو سب سے اہم ذکر ہے۔ تو جب قرآن کی تلاوت جائز ہے تو باقی اذکار تو بطریق اولا جائز ہے۔ اب ان روایات کو جمع کرنے سے فقہاء نے ایک بات نکالی ہے کہ وضو والے جو روایتیں وہ صرف استحباب کے درجے میں ہے، کہ بہتر یہ ہے
کہ وضو کر کے ہی آدمی سلام جواب یا کوئی بھی ذکر اللہ تلاوت کرے، لیکن اگر بغیر وضو کے ہے تو بھی جائز ہے۔ اگر آدمی کو محروم ہونا پڑے کہ یا تو وضو کرو ورنہ تلاوت کرو ہی نہ کرو، تو پھر اس کو تلاوت اور ذکر اذکار کرنی چاہیے، کیونکہ وضو صرف اس کے لیے بہتر ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ بات ہو گئی ختم، آپ دیکھ کے ذرا۔ حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن سفيان عن نافع بن عمر ان رجلا سلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فلم يرد عليه۔ تو وہ یبول کا مطلب عین حالت بول میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سلام دعا ہو۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول من بالفعل مصروف ہو، تو پھر ایسی حالت میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن مهاجر بن قنفذ۔ تو یہ وہ مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ کیا تعبیر ہے اسی روایت کی؟ ذرا پڑھے ذرا آپ لوگ۔ ہاں زبردست۔ الا انی کرہت ان اذکر اللہ غیر طاہر۔ وفي الباب عن مهاجر بن عبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شفوا، نہیں یہ فغوا ہے، علقمہ ابن الفغوا، یہ غلط لکھا ہے، اس کو صحیح کرے اپنی کتابوں میں۔ شفوا نہیں ہے لفظ بلکہ فغوا ہے، فغوا۔ اور جابر والبراء ان سب حضرات سے یہ روایت منقول ہے۔ بس